بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج سیالکوٹ میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ لوگ اس واقعے کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ حقائق پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس واقعے کی مکمل تفصیلات کا علم ہو سکے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ واقعہ رونما کیسے ہوا اور کیا وجوہات بنی۔ سیالکوٹ میں ایک نجی فیکٹری تھی اور اس کا جو مینیجر تھا وہ سری لنکا سے تعلق رکھتا تھا، اور فیکٹری ملازمین نے اس پر توہین رسالت کا الزام لگایا اور تشدد کر کے اس کو قتل کر دیا۔ یہ سپورٹس گارمنٹس جو تھی اس کی ایک فیکٹری تھی، اور اس کے جو مینیجر تھے وہ غیر مسلم تھے، سری لنکا سے ان کا تعلق تھا۔ پریانتھا کمارا ان کا نام تھا، اور ان کی ایک بیٹی اور اہلیہ بھی ان کے ساتھ ہی پاکستان میں مقیم تھی۔ تو واقعہ یوں ہوا کہ فیکٹری کی ایک مشین پر ایک سٹیکر چسپاں تھا، اس کے اوپر کچھ مقدس نعرے لکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس سٹیکر کو فیکٹری کی مشین سے ہٹایا اور ہٹا کر جو کوڑا دان ہے اس میں پھینک دیا مبینہ طور پر، اور جب وہاں موجود لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے انہیں کہا کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے، اور یہ کہہ کر ان کے ساتھ حملہ کرنا شروع کر دیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تو پریانتھا کمارا جو تھے وہ جان بچانے کے لیے جو فیکٹری کی بالائی منزل ہے اس کی جانب دوڑے، اور جب فیکٹری جو ورکرز تھے وہ انہوں نے ان کا پیچھا کیا اور چھت پہ ہی انہیں گھیرے میں لے لیا، اور وہاں پر انہیں لاتیں ماری، مکے مارے، مار کے انہیں آدموا کر دیا۔ اور جو فیکٹری کے گارڈز تھے وہ بھی اس وقت موجود تھے، لیکن وہ لوگوں کو روکنے میں ناکام رہے، اور یہ جو ملازمین تھے، یہ فیکٹری ورکرز جو تھے، یہ مینیجر کو مارتے ہوئے نیچے لائے، سیڑھیوں پر ان کو دھکے دیے اور لاتیں مارتے رہے، اور وہ سیڑھیوں پر رول ہوتے ہوئے نیچے آئے، اور پھر آخر انہیں وہاں پر ایک کھلی جگہ پر جان سے ہی مار دیا گیا۔ اور صرف اسی پر بس نہیں کیا، انہوں نے لاش کو گھسیٹتے ہوئے فیکٹری سے باہر جو چوک ہے وہاں پر لے کر آئے، ڈنڈے مارے، لاتیں ماری، اور پھر اس لاش کو آگ لگا دی گئی۔ اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ نے دیکھی ہوں گی، بہت ہی خوفناک ویڈیوز ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر کیا جائے۔ بہت ہی خوفناک واقعہ ہے۔ ہماری ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جو ڈی پی او ہیں عمر سعید ملک صاحب، ان سے بات ہوئی تو ان کا میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ مینیجر نے ایک پوسٹر پھاڑا، مبینہ طور پر اس سے مذہبی جذبات مجروح ہوئے، جس کے بعد ملازمین نے جو فیکٹری کے ملازمین ہیں انہوں نے ایک ہجوم کی شکل اختیار کر لی، اور یہ جو واقعہ ہے یہ سیالکوٹ کے علاقے وزیرآباد روڈ پر پیش آیا۔ اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ جو پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ 48 گھنٹے میں اس کی تحقیقاتی رپورٹ آ جائے گی۔ وزیراعظم کے مشیر حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیراعظم نے بھی اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ مذمتوں کا سیزن جو ہے وہ چل پڑا ہے۔ پاکستان کی مذہبی اور سیاسی جماعتیں اس واقعے کی مذمت کر رہی ہیں۔ جب فیکٹری مینیجر جن کا نام پریانتھا کمارا ہے انہیں قتل کیا جا رہا تھا تو اس وقت لبیک 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 یا رسول اللہ کے نعرے بلند کیے جا رہے تھے، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا وہ نعرہ جو تحریک لبیک پاکستان کا بڑا مقبول اور بڑا مشہور نعرہ ہے، من سب نبیا فقتلوہ، کہ جو بھی کسی نبی کی توہین کرے اسے قتل کر دو۔ تو یہ جو نعرے ہیں یہ اس وقت مجمع کی طرف سے وہاں پر لگائے جا رہے تھے۔ نوجوان وہاں پر سیلفیاں بنا رہے تھے، قہقے لگائے جا رہے تھے، اور کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو اس واقعے میں جب یہ ٹارچر کیا جا رہا تھا، آگ لگائی جا رہی تھی، وہ کھڑا ہو کر یہ بات کرتا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ پولیس گارڈ سب سے پہلے ناکام ہوئے، کیونکہ ہجوم سارا اس طرح کا بن گیا تھا کہ گارڈز کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ گارڈ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ کوئی ہوائی فائرنگ کرتے یا انہیں اس طرح کے جو ہجوم ہے، جو ہجوم کا انصاف ہوتا ہے، اس سے لڑنے کی تربیت فراہم کی ہوتی تو وہ شاید اس موقع پر وہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھا سکتے تھے۔ پولیس آئی، کوئی 11:30 بجے ان کو اطلاع دی گئی تھی۔ فیکٹری مالک کا یہ کہنا ہے کہ اطلاع دی گئی، پولیس آئی، لیکن پولیس کی نفری کم تھی، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ
لوگ بہت زیادہ مشتعل تھے اور ہمارے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں، لاش جلائی جا رہی تھی اور پولیس اس کے گرد کھڑی ہوئی تھی اور وہ لوگوں کو بالکل روک نہیں پا رہی تھی، لوگوں کو روک نہیں رہی تھی۔ بعد میں جو نفری ہے، بڑی تعداد میں نفری، جو اس کو بلایا گیا اور کوئی 2.5 گھنٹے تک جو مین جی ٹی روڈ ہے یہ بلاک رہا، 2.5-3 گھنٹے تک، اور بہت ہی لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی۔ ایک جان جو ہے اس کو اتنی بے دردی کے ساتھ مار دیا گیا کہ بڑا پوری دنیا میں پاکستان کا جو نام ہے وہ بڑا بدنام ہوا۔ انڈین ٹی وی چینلز اور پوری دنیا کے جو بڑے میڈیا کے ادارے ہیں وہ اس وقت پاکستان کے حوالے سے اس خبر کو زیادہ فلیش آؤٹ کر رہے ہیں، اس خبر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان میں موب لنچنگ اور موب جسٹس جو ہے وہ یہاں پر شروع ہے اور لوگ کس طریقے سے مارے جا رہے ہیں۔ یہ سمجھا گیا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ تحریک لبیک پاکستان نے کیا، کیونکہ نعرے تحریک لبیک پاکستان کے ہی لگائے جا رہے تھے۔ تو تحریک لبیک پاکستان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ انتہائی ناقابل برداشت ہے اور اس سے تحریک لبیک پاکستان کی جانب منسوب کرنا بھی ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور واقعے کا پس منظر اور سازش سمیت تمام پہلو مد نظر رکھ کر اس واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائی جائیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ بات یہاں تک مانی جا سکتی ہے کہ شاید تحریک لبیک اس میں اس طرح ملوث نہ ہوں، لیکن جو بیانیہ لوگوں نے وہاں پر اختیار کیا وہ تحریک لبیک پاکستان کا ہی بیانیہ تھا، وہ وہی نعرے لگا رہے تھے جو تحریک لبیک پاکستان نے دیے۔ اور جب آپ مجمع عام کے اندر لوگوں کو یہ بات سکھائیں گے، انہیں رٹوائیں گے کہ من سب نبی فقتلوا، کہ جو بھی نبی کی توہین کرے آپ اسے قتل کر دیں، انبیاء کی توہین کرے اسے قتل کر دیں، تو نتیجے کے طور پر وہ حالات پیدا ہوں گے کہ لوگ از خود کھڑے ہوں گے، قانون پر عمل درآمد نہیں کریں گے اور پھر لوگوں کو قتل کرنا شروع ہوں گے۔ کیونکہ آپ نے غیر قانونی طور پر ممتاز قادری کا جو واقعہ پیش آیا اور آپ نے اس میں دیکھا کہ سلمان تاثیر کو قتل کیا گیا، پاکستان کی دینی اور مذہبی جماعتوں نے ممتاز قادری کے قتل کو سپورٹ کیا اور ممتاز قادری کی حمایت میں تحریکیں چلائیں، ممتاز قادری کے لیے پھولوں کے ہار پیش کیے گئے۔ جب وہ پیشی پر آتے ہم نے یہاں پر دیکھا کہ وکلاء ان کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے تھے، ان کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کیا جا رہا تھا، انہیں بوسے دیے جا رہے تھے، ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی تھی۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ممتاز قادری کو اتنا پروٹوکول دیا گیا، اتنا سپورٹ دیا گیا کہ پاکستان کی ہسٹری کے بڑے جنازوں میں ممتاز قادری کا بھی ایک جنازہ شامل تھا۔ تو آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو سپورٹ نہیں کیا، لیکن جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، سپاہ صحابہ اور اس طرح کی دیگر جو تنظیمیں ہیں، منہاج القرآن وغیرہ، ان سب لوگوں نے اس قتل کو، ان کے جو کارکن تھے انہوں نے وہاں جنازوں میں شرکت کی، بھرپور سپورٹ کی اور یہ کہا کہ یہ جو جان ہے یہ ناموس رسالت کے لیے قربان ہوئی ہے اور یہ جو پھانسی لگی ہے اس سلسلے میں ہوئی ہے، تو اس لیے ہم اس کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کریں گے۔ اور پاکستان کے اندر بسنے والے جو فقہی حوالے سے مدارس سے وابستہ علماء تھے انہوں نے بھی کہا کہ اگرچہ پاکستان میں یا دنیا میں کسی بھی علاقے میں جب اس طرح کا واقعہ ہو تو قانون کے پاس جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص اسے قتل کر دے تو کیونکہ ریاست نے بھی اسے ہی قتل کرنا تھا، تو اگر کسی فرد نے اسے قتل کر دیا تو اس کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ جب اس طرح کے واقعات آپ کریں گے تو پھر نتیجے کے طور پر سوسائٹی میں از خود قتل کا رجحان پیدا ہوگا۔ تو پاکستان میں لوگوں کے پاس یہ جو بیانیہ آیا ہے اور لوگوں نے مذہب کو اپنی مرضی کے اور اپنے مفاد کے تحت استعمال کرنا شروع کیا ہے، تو اس کے پیچھے پاکستان کے علماء کرام کا جو بیانیہ ہے اور جو انہوں نے بنایا ہے لوگوں کے لیے وہ کارگر ثابت ہوتا ہے۔ خوشاب کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ جہاں پر ایک بینک مینیجر کو بینک کے سیکورٹی گارڈ نے قتل کر دیا اور اس وقت اس نے بڑی چھلانگیں لگائیں اور کہا کہ لبیک لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بلند کیے اور کہا کہ میں نے اسے اس وجہ سے قتل کیا ہے کہ یہ شخص توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتکب تھا۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ وقت پر نہیں آتے تھے، اس کو معمول کے مطابق چیزیں نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے سیکورٹی گارڈ نے بینک مینیجر کو قتل کیا۔ یہاں پر بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو کمپنی کے فیکٹری کے مینیجر تھے، جنرل مینیجر پریانتھا کمارا، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اگر آپ لوگ تنخواہ لیتے ہیں تو آپ کو کام بھی دیانتداری کے ساتھ کرنا چاہیے، وقت پر آنا چاہیے، وقت پہ چھٹی کرنی چاہیے، کام کی پروڈکشن ٹھیک ہونی چاہیے۔ حالات خراب ہیں اور کووڈ کی وجہ سے، بہت سے ایشوز کی وجہ سے ہمیں شاید
چیزوں کو بہتر کرنا بہت ضروری ہوگا۔ یہ سپورٹس گارمنٹس کی فیکٹری تھی، تو جو کلیش تھا وہ آلریڈی موجود تھا، کیونکہ یہ جو پریانتھا کمارا ہیں یہ سری لنکا سے بلانگ کرتے تھے، مسلمان نہیں تھے، ان کا مذہب کا کوئی علم نہیں تھا، پاکستان کے جذبات احساسات سے بھی وہ اس طرح آشنا نہیں تھے، تو ان پر اس وجہ سے ایک پورا ماحول بنا کر حملہ کر دیا گیا۔ کیونکہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ افسران کے خلاف نفرت موجود ہوتی ہے، اس کی کئی وجوہات بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ چیزیں بہرحال موجود ہوتی ہیں، اور اگر آپ کا افسر مسلمان نہیں ہے تو بہت ہی آسان کام ہے کہ آپ اس پر کسی قسم کا الزام لگا کر اس کے خلاف اس طرح کی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو سارا بیانیہ ہے یہ ہماری گلی محلوں میں، چوک چوراہوں میں، مسجد و محراب میں، مدرسے میں، ممبر و محراب پر، اور ایون کہ پاکستان کی پارلیمان میں بھی ہم اس نعرے کی گونج سنتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے کہ جو اس طرح کے نعرے لگا کر وہ الیکشن میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور پھر حکومت ان کے آگے گھٹنے ٹیک بھی دیتی ہے۔ یہ بڑا اہم ایشو ہے، اس پر ہمیں مزید گفتگو بھی کرنی ہے، لیکن میں نے سوچا کہ آپ لوگوں تک اس واقعے کے جو اصل فیکٹس ہیں وہ پہنچا دیے جائیں، تاکہ آپ کو علم ہو کہ معاملہ توہین مذہب کا نہیں، توہین رسالت کا نہیں، معاملہ اصل میں کچھ اور ہے، اور یہ جو قتل ہوا اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے سری لنکا کی ٹیم کو لاہور میں اسی طرح حملہ کیا گیا، اور بہت سے لوگ قتل ہوئے، اور پورے پاکستان میں سپورٹس جو تھیں وہ بند ہو گئیں۔ آج جب اس طرح کا واقعہ ہوگا تو پاکستان میں جو ایکسپرٹس ہیں وہ کبھی بھی پاکستان کا رخ نہیں کریں گے۔ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کی یہ ایک بڑی منظم کوشش سمجھی جا سکتی ہے، کہا جا سکتا ہے، اگرچہ کہ جانے انجانے میں ہوئی، لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، لیکن اسی طرح کے احمق اور بیوقوف لوگ استعمال کیے جاتے ہیں، نتیجے کے طور پر ملک بھی بدنام ہوتا ہے، ملک کی معیشت، ملک کا کلچر سارا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس ایشو پر مزید بھی ہم گفتگو کریں گے۔